बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान और यकीन का सफ़र में एक बार फिर खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क़ससुल अंबिया से हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का किस्सा, जो कि हमने पिछली वीडियो में अधूरा छोड़ दिया था। उसी को अब हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले मैं आपको कहती चलूँ वही बात, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आप लोग लाइक नहीं करते हैं वीडियो, हम लोग फजूल वीडियोस तो देखते हैं और उन्हें लाइक्स भी फ़ौरन दे देते हैं, लेकिन हमारे इस्लाम से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं हम उनको ऐसे ही इग्नोर कर देते हैं। तो प्लीज़ आप लाइक करें, कमेंट्स करें, इससे बंदे की हौसला अफजाई होती है। तो मैं आपके लिए इंशाल्लाह जल्दी नई वीडियोज़ भी बनाया करूँगी। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने जो चीज़ छोड़ी थी, जहाँ पे वो ये था कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की जो ऊँटनी थी उसको कत्ल करने के लिए कदार को औरत ने ये फरमाइश की कि मैं तुमसे फिर तब निकाह करूँगी अगर तुम ये ऊँटनी को कत्ल कर डालो, ताकि हमारे जानवर आराम से शहर में चरे चुकें। तो इसमें हुआ ये कि उस कदार ने अपने साथ और भी लोगों को इस गुनाह के लिए शामिल कर लिया और इस ऊँटनी के कत्ल की तदबीर में कोशां हो गए। फिर एक दिन वो ऊँटनी एक तंग गली, जिससे वो ऊँटनी के आने जाने का जो रास्ता था ना, उसमें उस ऊँटनी की घात में बैठ गए। जिस वक्त वो ऊँटनी चरागाह से वापस लौटी तो मसदा बिन सालिफ, जो इस औरत का चचाजाद भाई भी था, इसने सबसे पहले उस ऊँटनी की पेशानी पर तीर मारा। फिर दूसरे 7 आदमी तलवारें खींचकर गुल मचाते हुए ऊँटनी की तरफ दौड़ पड़े, लेकिन वो ऊँटनी इतनी ज़ख्मी होने के बावजूद भी किसी को अपने पास नहीं आने देती थी। जिस तरफ से वो हमला करती वहाँ से सबको भगा देती। लेकिन आखिर कदार मलून ने इसके पीछे से पहुँचकर तलवार इसकी पूंछों पे दे मारी। फिर वो ऊँटनी ज़मीन पर गिर पड़ी। ज़मीन पर गिरते ही कदार के दूसरे साथी पहुँच गए और तलवारों से उसको पुर्जे कर दिया। जैसा कि कुरान पाक में इरशाद है अल्लाह ताला का, झुटलाया समूद ने अपनी सरकशी से, जब उठ खड़ा हुआ उनमें बदबख्त यानी कद्दार। इससे पहले हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कह दिया था कि ये मुअज्जा की ऊँटनी है, इसको इज़्ज़त से रखो, बुरे ख्याल से न छेड़ो। जैसा कि फरमाने बारी ताला है, बस कह दिया था इनको अल्लाह के रसूल ने कि ये अल्लाह की तरफ से मुअज्जे की ऊँटनी है और इसको छोड़ दो कि वो खुदा की ज़मीन पर चरती रहे। बस छुटलाया पैगंबर को, बस ऊँटनी की कूचें काटी, बस उलट मारा इन पर ज़माने को इनके परवरदिगार ने इनके गुनाह के सबब से, बस बराबर कर दिया इनको और नहीं डरता परवरदिगार इनके अंजाम से। इस खबर को सुनकर सब शहर वाले खुश हो गए और इसका गोश्त सब शहर वाले तकसीम करके अपने अपने घरों को ले गए। पीछे से जब इस ऊँटनी का बच्चा आया और वो अपनी माँ की इस हालत को देखकर भागा और इसी पहाड़ पर जा चढ़ा जहाँ से ऊँटनी बरामद हुई थी। ये खबर जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को पहुँची तो अफसोस करते हुए बाहर निकले और शहर वालों को फरमाया कि तुमने खुदा के अज़ाब को अपने वास्ते खुद मंगवा लिया है। अब भी उन्होंने कहा कि अभी भी तुम लोग के पास बचाव की एक सूरत है, और वो क्या है? कहते हैं कि मेरे साथ चलो और ऊँटनी के उस बच्चे को अपने शहर में वापस ले आओ, उसको खुश रखो ताकि तुम पर अल्लाह ताला का अजाब ना आए। कदार नाबकार और उसके दूसरे काफिरों ने इस बात को ना माना और उसकी हकीकत को भी ना जाना। फिर हुआ यूँ कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अपने मुसलमान साथियों के साथ उस ऊँटनी के बच्चे को लाने के लिए पहाड़ पर गए। जब ऊँटनी के बच्चे ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को देखा तो 3 दफ़ा आवाज़ निकाली तो वो पत्थर फट गया जिससे ऊँटनी निकली थी। वो बच्चा इस पत्थर के अंदर घुस गया। फिर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अफसोस करते हुए वापस आए। लोगों से कहा कि तुमने अपने लिए ख़राबी की है, अपने हाथों से पैदा की है सारी ख़राबी अपने लिए। इस ऊँटनी के बच्चे ने 3 आवाज़ें निकाली हैं और इन 3 आवाज़ों का मतलब ये है कि तुमको 3 दिन की सिर्फ मोहलत खुदा दे रहा है। पहले दिन जब तुम उठोगे तो तुम्हारे मुंह जर्द होंगे, दूसरे दिन तुम्हारे मुंह सुर्ख हो जाएंगे और तीसरे दिन स्याह हो जाएंगे। वो
بدھ کے دن اونٹنی ماری تھی نا، تو جمعرات کی صبح جب یہ لوگ بیدار ہوئے تو سب کافروں کے منہ زرد تھے۔ پھر سب کو یقین ہوا کہ حضرت صالح علیہ السلام تو سچ کہہ رہے ہیں۔ اس شہر میں 9 آدمی تھے جو بڑے فسادی تھے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اور اس شہر میں 9 آدمی تھے جو خرابی کرتے ملک میں اور اصلاح نہ کرتے تھے۔ وہ بولے کہ آپس میں قسم کھاؤ اللہ کی کہ البتہ رات کو جا پڑیں گے ہم اس پر، یعنی صالح پر اور اس کے گھر پر، پھر کہہ دیں گے اس کے دعویٰ کرنے والوں کو کہ ہم نے نہیں دیکھا کس نے تباہ کیا اس کا گھر، اور بے شک ہم سچ کہتے ہیں۔ سورہ نمل کی یہ آیت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان 9 آدمیوں نے، یہ 9 آدمی جو تھے یہ ان فسادیوں کے سردار تھے، ٹھیک ہے۔ ان بڑے سرداروں نے، ان فسادیوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ ہم رات کو ہی حضرت صالح علیہ السلام کے گھر پر حملہ کر دیں گے، ان کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے، اور پھر ہم کہہ دیں گے باقی سب سے اور مسلمانوں سے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ یہ کس نے کیا، ہم مکر جائیں گے اس بات سے۔ اگر صالح نبی ہے تو ہمارے ہاتھ ہی نہ لگے گا نا، ورنہ اس کو بھی ہم اونٹنی کے ساتھ ہی سلا دیں گے۔ وہ اس ارادے سے نکلے، ابھی راستے میں ہی تھے کہ ایک فرشتے نے پتھر سے ان سب کے دماغ پاش پاش کر دیے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ بہت زیادہ وقت گزر گیا اور وہ واپس نہ آئے تو ان کی خبر لینے کے لیے ان کے پیچھے گئے۔ جیسے ہی وہاں پہنچے تو دیکھا ان سب کے سر کھلے ہوئے تھے، پھٹے پڑے تھے۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام پر الزام لگا دیا کہ یہ ضرور صالح کا کام تھا، لیکن حضرت صالح علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ 3 دن کے مزے اڑا لو، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ یہ سن کر کہتے ہیں کہ یہ اتنی مدت بتاتا ہے، چلو ہم اس سے پہلے ہی اس سے فارغ ہو لیتے ہیں، اس کا کام پورا کر دیتے ہیں۔ جس پتھر سے اونٹنی نکلی تھی اسی پہاڑ پر حضرت صالح علیہ السلام کی مسجد تھی جہاں آپ نماز پڑھتے تھے۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ جب حضرت صالح علیہ السلام نماز پڑھنے کو آئیں گے تو اسی وقت ہم ان کا کام پورا کر دیں گے۔ جب حضرت صالح علیہ السلام پہاڑ پر گئے اور وہاں پر نماز پڑھ رہے تھے تو یہ بھی آپ علیہ السلام کے پیچھے پہاڑ پر چلنے لگے، تو دیکھا کہ اوپر سے ایک چٹان لڑکتی ہوئی آ رہی ہے۔ وہ اس چٹان سے بچنے کے لیے فوراً ایک غار میں گھس گئے، لیکن چٹان نے آ کر اسی غار کا منہ بند کر دیا اور وہ اندر ہی اندر ہلاک ہو گئے۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے لیے خفیہ تدبیر کی نا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو پوشیدہ غار میں ہی ہلاک کر دیا۔ بے شک کہتے ہیں نا کہ اللہ کی تدبیر سب پہ بھاری ہوتی ہے۔ غدار اور اس کے 8 یار سب سے پہلے دونوں جہان کے خساروں میں آ گئے۔ باقی لوگ دوسرے دن جب صبح کو اٹھے تو سب کے منہ سرخ تھے۔ جب غدار وغیرہ کے وارثوں نے ان کی لاشیں دیکھیں تو سب شہر والے حضرت صالح علیہ السلام کے گھر پر چڑھ آئے اور ان کے گھر کو گھیر لیا، اور ان کو کہنے لگے کہ تم نے صرف ایک اونٹنی کے بدلے میں ہمارے 9 آدمی مارے ہیں، اور ہم بھی جو ہے تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو مار ڈالیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے ان کو نہیں مارا بلکہ یہ خود ہمیں مارنے آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے ان کو سزا دی ہے۔ یہ اسی گفتگو میں تھے کہ اتنے میں جندہ بن عمرو، جو کہ جس نے اسلام قبول کر لیا تھا، وہ اپنی فوج کو لے کے حضرت صالح علیہ السلام کی مدد کو آیا اور کافروں سے مقابلہ کیا۔ آخر پھر چند آدمیوں نے آ کر درمیان میں یہ فیصلہ کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو شہر سے باہر نکال دیا جائے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے تو اس بات کو غنیمت سمجھا، کیونکہ ان کو تو پتہ تھا کہ یہاں پہ عذاب آنے والا ہے ان پہ۔ تو پھر وہ جندہ بن عمرو اور دیگر مسلمانوں کو ساتھ لے کر شہر سے باہر چلے گئے۔ اب یہ تیسرا دن تھا ہفتے کا۔ صبح کو جب شہر کے لوگ نیند سے بیدار ہوئے تو سب کے منہ کالے تھے۔ اس دن سب نہایت افسوس میں مبتلا رہے۔ آخر انہوں نے یہ بات سوچی کہ اپنے سنگین مکانات خالی کریں، جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا تو ان مکانوں میں پناہ لیں گے۔ جو پہاڑ تراش کر یہ بناتے تھے نا، انہوں نے سوچا کہ وہی ہمیں عذاب سے بچا لیں گا۔ اسی دن کی صبح کو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان و زمین کے درمیان ایک دہشتناک صورت میں ظاہر ہوئے اور ایک ایسی سخت آواز لگائی کہ اس کے سبب پہاڑ جنبش میں آ گئے اور آندھی کے طور پر چلنا شروع ہو گیا۔ جب شہر والے دہشت کھا کر ان سنگین مکانوں میں گھس گئے، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک اس سے بھی سخت آواز کی۔ اس کے سبب سب شہر والے اوندھے ہو کر اپنے اپنے زانوؤں پر گر پڑے اور وہ سب جہنم رسید ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب یہ خبر سنی تو مسلمانوں سے فرمایا کہ یہ شہر اب اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہونے والا ہے،
تو اب یہاں رہنا مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ احرام باندھو اور ہم مکہ شریف چلتے ہیں۔ چنانچہ سب نے حضرت صالح علیہ السلام کے فرمان کے مطابق مکہ مکرمہ ہجرت کر لی اور نجات دارین حاصل کی۔ قوم سمود کے ہر آدمی کو اسی حالت میں ہلاک کر دیا گیا جس حالت میں وہ تھا۔ قوم سمود جب ہلاک ہو گئی تو بعض کے نزدیک فلسطین میں آ کر حضرت صالح علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ آباد ہو گئے اور بعض کے نزدیک فلسطین کے علاقے رملہ میں آباد ہوئے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا واقعہ۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا، انہوں نے اس اونٹنی کے ساتھ جو ظلم کیا، جس ظلم سے اس کو قتل کیا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں جس طرح سے ہلاک کیا، وہ سارا میں نے آپ کے ساتھ واقعہ بیان کیا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کریں اور آگے شیئر کریں، اپنے بچوں کو سنائیں یہ واقعات، تاکہ انہیں زیادہ سے زیادہ ہمارے دین اسلام کے بارے میں معلومات ہو۔ میرا چینل سبسکرائب ضرور کریں اور دیکھتے رہیے قرآن اور یقین کا سفر۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔